السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نفس کو پاک کیا، نفس کی پروان چڑھائی خیر میں، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سورہ الشمس کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے گزشتہ آ چکی ہے مطالعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا، رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا۔ اس کی بات کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 9 اور 10۔ کل بھی اس آیت کی ضمن میں تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس تفسیر کو آگے جا کے اصل میں بات جو تھی ان چیزوں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی۔ ان چیزوں کی جو ایک دم جو تضاد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے فجور یعنی گناہ، بدی اور تقویٰ پرہیزگاری، خوف خدا، نیکی جو ہے ایک نہیں ہو سکتی، دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اتنی چیزوں کی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ساتھ ساتھ اس پر قسم کھا کے انسان کو یہ بات یاد دلائی، یہ بات بتائی کہ جو ہے وہ فلاح پانے والے کون ہیں اور نامراد آنے والے کون ہیں۔ تو گزشتہ مطالعے کو جاری رکھتے ہوئے اب جوش اللہ تعالیٰ نے یہ بھی الہام کر دیا اللہ انسان کے اندر کہ فجور کیا ہے اور جو ہے تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے، اللہ نے واضح کر دیا۔ اب جو شخص اپنے نفس کے مطابق اگر چلتا ہے، فجور کو اگر بڑھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اس کو آسانی کرتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں وہ فجور کو دباتا ہے اور جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اسے پاک کرتا ہے، اسے نشو نما کرتا ہے، گناہوں کو دباتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر الہامی علم کے ذریعے سے واضح کر دیا یہ چیز، اور ہر انسان جانتا ہے، اس کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے۔ اب آگے اسی کو جاری رکھتے ہوئے تزکیہ کے معنی کیا ہیں؟ پاک کرنا ہے، ابھارنا، نشو و نما دینا ہے۔ سیاق اور سباق سے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو، جو اپنے خواہشات کو، جو اپنے دل کی باتوں کو فجور سے، گناہ سے، برائی سے پاک کرے، اس کو ابھار کر تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا اس کی بلندی پر لے جائے، اور اس کے اندر بھلائی کو نشو و نما دے، تو وہ فلاح پائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں دساہا کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مصدر تجزیہ سے، تجزیہ کے معنی ہوتے ہیں دبانے کے، چھپانے کے، اغوا کرنے اور گمراہ کر دینے کے۔ سیاق اور سباق سے اس کا مطلب یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شخص نامراد ہوگا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشو و نما دینے کے بجائے ان کو دبا دے۔ نیکی اور اچھے خیر والے کام، بھلے کام اگر وہ اس کو دبا دے، تو پھر اس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے، اور فجور کو اس پر اتنا غالب کر دے، برائی کو اتنا غالب کر دے کہ تقویٰ پرہیزگاری اس کے نیچے اس طرح چھپ کر رہ جائے، جیسے ایک لاش قبر پر مٹی لاش قبر پر
مٹی ڈال دینے کے بعد چھپ جاتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ قد افلح من زکا اللہ نفسہ قد خواب من دسا اللہ نفسہ، یعنی فلاح پا گیا وہ جس کے نفس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور نامراد ہوا وہ جس کے نفس کو اللہ نے دبا دیا۔ لیکن یہ تفسیر اول تو زبان کے لحاظ سے قرآن کے طرز بیان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی بات کہنی مقصود ہوتی تو وہ یوں فرماتا قد افلحت من زکاہ اللہ وقد خابت من دساہ اللہ، فلاح پا گیا وہ جس کو اللہ نے پاک کر دیا، اور نامراد ہو گیا وہ نفس جس کو اللہ نے دبا دیا۔ دوسرے یہ تفسیر اسی موضوع پر قرآن کے دوسرے بیانات سے ٹکراتی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، آیت نمبر 14۔ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وما علیک الا یزکا، اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی نہ اختیار کرے۔ ان دونوں آیتوں میں پاکیزگی اختیار کرنا بندے کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں جگہ جگہ یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اس دنیا میں انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مثلاً سورہ دہر میں فرمایا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، اسی لیے اسے ہم نے سمیع، سننے اور بصیر بنایا، دیکھنے والا بنایا، آیت نمبر 2 کا ترجمانی ہے۔ اور سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون تم میں بہتر عمل کرنے والا ہے، آیت نمبر 2 سورہ ملک۔ اب یہ ظاہر ہے کہ امتحان سرے سے ہی بے معنی ہو جاتا ہے اگر امتحان لینے والا پہلے ہی ایک امیدوار کو ابھار دے اور دوسرے کو دبا دے۔ اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو قتادہ، اکرمہ، مجاہد اور سعید بن جبیر نے بیان کی ہے، زکاہا دساہا کا فاعل بندہ ہے نہ کہ خدا۔ رہی وہ حدیث ابن ابی حاتم نے جو جویبیر بن سعید ان ضحاک ان ابن عباس کی سند سے نقل کی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ افلحت نفس زکاہا اللہ عز وجل، فلاح پا گیا وہ نفس جس کو اللہ عز وجل نے پاک کر دیا۔ تو یہ ارشاد در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں جو متروک الحدیث ہیں اور ابن عباس سے ضحاک کی ملاقات نہیں ہوئی۔ البتہ وہ حدیث صحیح ہے جو امام احمد، مسلم، نسائی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، خدایا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاکیزہ کر، تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عبداللہ بن عباس سے طبرانی، ابن مردویہ اور ابن المنذر اور حضرت عائشہ سے امام احمد نے نقل کی ہے۔ اس کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ بندہ تو صرف تقوی اور تزکیہ کی خواہش اور طلب ہی کر سکتا ہے، رہا اس کا نصیب ہو جانا تو بہرحال اللہ ہی کی توفیق پر منحصر ہے۔ اور یہی حال تزکیہ کا بھی ہے کہ اللہ زبردستی کسی کے نفس کو نہیں دباتا، مگر جب وہ بندہ اس پر تل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی اور تزکیہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے نفس کو جس گندگی کے ڈھیر میں دبانا چاہے دبا دے۔ تو یہ ہے ان دو آیت کی بڑی جامع تفسیر، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ
جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ یہ ہے اس طرح۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ اب ان اوپر کی آیات کے بعد، گزشتہ آیات کے بعد میں جن باتوں کو اصولاً بیان کیا گیا، اب انہی کی وضاحت اللہ تعالیٰ ایک تاریخی مثال سے بتا رہا ہے۔ یہ کس بات کی نظیر ہے اور اوپر کے بیان سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے دوسرے بیانات کی روشنی میں ان دو بنیادی حقیقتوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے جو آیات 7 تا 10 میں بیان کی گئیں۔ اولاً ان میں فرمایا گیا کہ نفس انسانی کو ایک ہموار اور مستقیم فطرت پر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کا فجور اور اس کا تقوی اس پر الہام کر دیا۔ قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ فجور اور تقوی کا یہ الہامی علم اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہر شخص خود ہی اس سے تفصیل ہدایت حاصل کر لے، بلکہ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو مفصل ہدایت دی، جس میں وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ فجور کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے جن سے بچنا چاہیے، اور تقوی کا کس چیز کا نام ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان وحی کے ذریعے سے آنے والی اس واضح ہدایت کو قبول نہ کرے تو وہ نہ فجور سے بچ سکتا ہے اور نہ تقوی کا راستہ جو ہے پا سکتا ہے۔ گزشتہ بھی ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی کہ رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا کہ علم آنے کے بعد بھی جو ہے ان کے اندر کیا تھا، کفر تھا، تو وہ کفر کی دور کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ اس کے اندر ہے سورہ بینہ کے اندر وہ ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ کفر کی جو مختلف شکلیں، ان چیز کو اس کفر سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ ایک دلیل روشن آ کر انہیں کفر کی ہر صورت کا غلط اور خلاف حق ہونا سمجھائے اور راہ راست کو واضح اور مدلل طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دے۔ یہ بات سورہ البینہ میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، یہ بات یہاں پر بتائے۔ تو اب یہی جو ہے کہ اگر انسان وحی کے ذریعے سے آنے والی اس واضح ہدایت کو قبول نہ کرے تو وہ نہ فجور سے بچ سکتا اور نہ تقوی کا راستہ جو ہے پا سکتا۔ دوسری چیز، ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ جزا اور سزا وہ لازمی نتائج ہیں جو فجور اور تقوی میں سے کسی ایک کا اختیار کرنے پر مترتب ہوتے ہیں۔ نفس کو فجور سے پاک کرنے اور تقوی سے ترقی دینے کا نتیجہ فلاح ہے، کامیابی ہے، حقیقت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کے اچھے رجحانات کو دبا کر فجور میں غرق کر دینے کا نتیجہ نامرادی اور ہلاکت اور بربادی ہیں۔ تو ایسے جو انکار کرتے ہیں، ایسے جو فجور کو بڑھاوا دیتے ہیں، ایسے جو اپنے نفس کے مطابق چلتے ہیں، تو ایسے اس کے جو ہے پھر وہ لوگ نامراد ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ سمود کو اللہ تعالیٰ نے قوم کے پاس بھیجا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تاریخی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اور اس کے لیے سمود کی قوم کو بطور نمونہ لیا گیا، کیونکہ پچھلی تباہ شدہ قوموں میں سے جس قوم کا علاقہ اہل مکہ سے قریب ترین تھا وہ سمود کا علاقہ تھا۔ شمالی حجاز میں اس کے تاریخی آثار موجود تھے جن سے اہل مکہ شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں ہمیشہ گزرتے رہتے تھے، اور جاہلیت کے اشعار میں جس طرح اس قوم کا ذکر کثرت سے آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اہل عرب میں اس کی تباہی کا چرچا عام تھا۔ تو انشاءاللہ بقایا آیات کا جو ہے آئندہ ہم مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔